اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَمَن يَعْشُ اور جو شخص اندھا بن جائے عن ذکر الرحمن رحمان کے ذکر سے نقید ہم مقرر کر دیتے ہیں لہو اس کے لیے شیطاناً ایک شیطان فہوا پس وہ لہو اس کے لیے قرین دوست بن جاتا ہے وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لوگ لَيَصُدُّونَهُمْ ضرور بضرور رکتے ہیں عن السبیل سیدھے راہ سے وَيَحْسَبُونَ اور وہ گمان کرتے ہیں أَنَّهُمْ یہ کہ وہ لوگ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءنا جب وہ ہمارے پاس آئیں گے قال تو کہے گا یا لیتا اے کاش بینی و بینک میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی فبئس القرین پس بہت برا ساتھی ہے تو وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ اور ہرگز فائدہ نہیں دے گا تمہیں آج کا دن اذ ظلمتم جب کہ تم نے ظلم کیا انکم یہ کہ تم لوگ فی العذاب عذاب میں مشترکون مشترک ہوں۔ سورہ زخرف کی یہ 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 36 سے 39 تک۔ اس کا اگر ہم خلاصہ ایک جملے میں کرنا چاہیں تو معنی یہ ہوگا، مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کے ذکر سے غفلت وہ بری صحبت کا سبب اور ذریعہ ہے، یعنی جو شخص اللہ کے ذکر سے رک گیا، اپنے آپ کو اس نے اندھا کر لیا، آنکھیں بند کر لی اور غفلت کی چادر تان لی، تو اس شخص کا جو ساتھی بنے گا اور اس کی جو صحبت ہوگی وہ انتہائی بری صحبت ہوگی، اور وہ کسی عام انسان یا عام جن کے بارے میں نہیں کہا گیا، بلکہ فرمایا کہ نقیض لہو شیطانا ہم اس کا ساتھی ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں فہو لہو قرین پس وہ اس کا ساتھی اور دوست بن جاتا ہے۔ یعنی جس شخص نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا تو اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر لیا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور معارف القرآن دونوں نے لکھا ہے کہ یہ جو شیطان ہے جو مقرر کیا جاتا ہے اللہ کے ذکر سے غفلت کی بنا پر، یہ اس شیطان کے علاوہ ہے جو ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا، اور وہ جو شیطان ہے وہ کسی وقت انسان سے دور ہو جاتا ہے، ایسا کوئی وقت آتا ہے، لیکن یہ شیطان کسی بھی وقت اس انسان کو نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ اس کو قبر میں پہنچا دیتا ہے، اور نہ صرف قبر میں بلکہ جب قبر سے اٹھنے کا وقت آئے گا اس وقت یہ شیطان اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کو ساتھ لے کر چلے گا، یہاں تک کہ دونوں کو حکم ہوگا کہ جہنم کے اندر چلے گا۔ تو وجہ اور سبب اس شیطان کے تعلق کی کیا بنی؟ اللہ کے ذکر سے غفلت۔ تو اللہ کے ذکر کی جہاں پر ایک طرف اگر ہم دیکھیں برکات بہت ہیں، اس سے غفلت اتنے بڑے نقصان کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے کہ انسان کے ساتھ ایک شیطان مستقلاً لگ جاتا ہے، اور شیطان جب انسان کا ساتھی بن جائے تو اس سے پھر کیا امید ہے کہ وہ سیدھے راستے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ سیدھے راستے سے وہ رکے ہوئے ہوں گے، لیکن اس حال میں بھی شیطان نے ان کے لیے یہ سارے اعمال اتنے مزین کر دیے ہوں گے یحسبون انہم مہتدون، وہ گمان کرے گا، پکا اس کا گمان ہوگا، پکا اس کا یقین ہوگا کہ میں سیدھے راستے پہ، یعنی بدعت کے اندر لگا ہوا ہوگا اور کہے گا کہ میں
سنت راستے پر ہوں، شرک کا ارتکاب کر رہا ہوگا اور کہے گا کہ میں موحد ہوں، میں توحید والا ہوں، میں اللہ والا ہوں، میں حنیف ہوں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ جہنم کے قرب والا جب آئے گا، وہ جب جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے تو اس وقت یہ شخص اس وقت ایک حسرت اور افسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، یعنی حشر کا میدان ہوگا، تو اس وقت یہ شخص افسوس کرے گا، لیکن اس افسوس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ افسوس کیا کرے گا؟ کہے گا اے شیطان، کاش میرے اور تیرے درمیان، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی دوری ہے، جہاں سے سورج نکلتا تھا اور غروب ہوتا تھا، ان دونوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ میرے اور تیرے درمیان دنیا کے اندر ہوتا، میں تجھ سے اتنا دور ہوتا تو آج یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑا، تمہاری دوستی اور تعلق کی وجہ سے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو اس وقت فرمایا جائے گا کہ آج تمہیں ایسی باتیں کسی ذرے برابر بھی نفع پہنچانے والی نہیں، آج تم دونوں عذاب میں مشترک، دونوں کا عذاب ایک جیسا ہو، جہنم ایک جیسی ہوگی۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جب ایک تکلیف سب پر اکٹھی آتی ہے تو چونکہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ تکلیف جھیل رہا ہے، تو اس تکلیف کی شدت میں کچھ نہ کچھ کمی آتی ہے۔ مثلا آج گرمی ہے، سب لوگ جب آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ وہ بھی گرمی میں، اسی گرمی کو وہ بھی برداشت کر رہا ہے، میں بھی برداشت کر رہا ہوں، تو بندے کے اندر تھوڑا سا ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو شدت ہوتی ہے بندہ ایک دوسرے سے اظہار کر لیتا ہے، تو وہ شدت میں کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے۔ لیکن جہنم میں ایسا نہیں، جہنم میں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اس شخص کو جو دوست بنا شیطان کا، اس کو اپنی پڑی ہوگی، شیطان کو اپنی پڑی ہوگی، تو وہاں شدت میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اور کثرت کا شارحین فرماتے ہیں کہ کثرت کی جو ابتدا ہے وہ 300 سے ہوتی ہے، 300 سے کم 299 اگر کسی نے پڑھا وہ کثرت نہیں ہے، کثرت شروع ہوتی ہے 300 سے، 300 یا اس سے اوپر، جتنا بھی اوپر جائے گا تو یہ کثرت کہلائے گی۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، ان سب کا جو ذکر ہے وہ ہم کم از کم 300 مرتبہ روزانہ کرنے والے بن جائیں۔ جب یہ کثرت سے کریں گے، اللہ رب العزت کی جو محبت ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے موزن ہوگی، دل کے اندر وہ قرار پکڑے گی، اور یہ محبت پھر انسان کو نیک اعمال کرنے پر مجبور کرتی ہے اور برے اعمال سے روکتی ہے۔ اور جب اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں گے تو اس شیطان سے، یہ جو خاص شیطان جو دوست بنا دیا جاتا ہے غفلت کی وجہ سے، اس سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ اور قرآن کریم ویسے بھی کہتا ہے الخناس، دل کے اندر یہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، جو مستقل شیطان ہے ہر شخص کا، وہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، جو برا خیال دل کے اندر ڈالتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ تو جب انسان کا دل ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے، الخناس بھاگ جاتا ہے، لیکن جب پھر ذکر سے غفلت ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، دل کے اندر برے خیالات ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ، اللہ رب العزت کی محبت کا ذریعہ، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ، اور آخرت میں اونچے اونچے درجات کا ذریعہ، یہاں تک کہ جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے خاص دروازہ ذاکرین کے لیے، اس سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے، ان لوگوں کو پکارا جائے گا جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو ذکر کی اس نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ذکر کے روحانی برکات سے ہم سب کو، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔